اگر کوئی انسان کو گائیڈ نہ کرے تو انسان یہ مانے گا کہ سچ بولنا اچھی بات ہے اور جھوٹ بولنا بری بات ہے، وعدہ خلافی کرنا بری بات ہے، امانت میں خیانت کرنا بری عادت ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اسلامی تعلیمات تو ہیں، لیکن اسلام عین فطرت کے مطابق انسان کو لے کے چلتا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فطرتاً ہر بچہ جو ہے وہ گویا اسلام کے مطابق ہی پیدا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوغت سے پہلے اگر کوئی بچہ وفات پا جاتا ہے تو وہ جنت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں چلا جائے گا، کیونکہ بلوغت کے بعد اس کا پیریڈ شروع ہوتا ہے جب وہ فیصلہ کر سکتا ہے، جب وہ سوچ و بچار کر کے اس کے گناہ اور ثواب کا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ ہاں، اگلی بات بڑی اہم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا لیکن یہ اس کے ماں باپ ہیں، یہ اس کے ماں باپ ہیں۔ ماں باپ صرف یہاں پہ ایک فیکٹ ذکر کیا گیا ہے، لیکن فیکٹ اور بھی بہت سے ہیں، اسباب اور بھی بہت سے ہیں، لیکن اشارہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ ماں باپ ہیں جو اس کو یا یہودی بنا سکتے ہیں، یا عیسائی بنا سکتے ہیں، یا اس کو مجوسی بنا سکتے ہیں۔ پیدا وہ فطرت پہ ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے کہ اس کے ماں باپ اس کو جیسا ماحول دیتے ہیں وہ بچہ جو ہے وہ اس طرف چل پڑتا ہے۔ پھر جب وہ سن شعور کو پہنچتا ہے تو اب اس کے اوپر ایک الگ سے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ غور و فکر کرے، وہ تدبر کرے، اور تدبر اور غور و فکر کرنے کے بعد جب وہ صحیح بات کو سمجھ لے تو اس کو تسلیم کر لے۔ یہ تسلیم کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے۔